الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ البقرہ آیت نمبر 153 سے 162. لفظی ترجمہ. یا ایہا الذین، اے وہ لوگو، الذین جو، آمنو ایمان لائے ہو، استعینو تم مدد مانگو، بالصبری ساتھ صبر کے، والصلاۃ اور نماز سے،
انا بے شک اللہ اللہ مع ساتھ ہے الصابرین صبر کرنے والوں کے۔ ولا اور نہ تقولو کہو لمن اسے جو یقتلو مارے جائیں فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں امواتن مردہ، بلکہ احیاء وہ زندہ ہیں، ولیکن اور لیکن لا تشعرون تم شعور نہیں رکھتے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ اور ضرور ہم آزمائیں گے تمہیں بِشَیْءٍ تھوڑے سے من الخوفی خوف سے، والجوعی اور بھوک سے، ونقص اور نقصان سے، من الاموال مالوں کے، والانفسی اور جانوں کے، والثمرات اور میووں کے، وبشر الصابرین اور خوشخبری دے دیجئے الصابرین صبر کرنے والوں کو، الذین وہ لوگ کے اذا جب اصابتہم پہنچے انہیں مصیبتن کوئی مصیبت، قالو تو کہیں انا للہ ہم اللہ ہی کے ہیں، وانا اور ہم الیہ اسی کی طرف راجعون لوٹنے والے ہیں۔ اولئک یہی لوگ ہیں کہ علیہم ان پر صلوات عنایتیں ہیں، من ربہم اپنے رب کی طرف سے، ورحمت اور مہربانی، واولئک اور یہی لوگ ہم وہ ہیں المہتدون جو سیدھی راہ پر ہیں۔ ان الصفا بے شک صفا، والمروۃ اور مروہ، من شعائر اللہ نشانیوں میں سے ہیں اللہ کی، فمن سو جو حج البیت حج کرے خانہ کعبہ کا، او اعتمرا یا عمرہ کرے، فلا جناح تو نہیں کچھ گناہ، علیہ اس پر، ان یطوفا کہ وہ طواف کرے، بہما ان دونوں کا، ومن اور جو تطوع خوشی سے کرے، خیرن کوئی نیکی، فإن اللہ تو بے شک اللہ، شاکرن قدردان، علیم سب کچھ جاننے والا ہے۔ ان الذین بے شک جو لوگ یکتمون چھپاتے ہیں، ما انزلنا جو نازل کیا ہم نے، من البینات کھلی نشانیوں میں سے، والہدی اور ہدایت کی باتوں میں سے، من بعد اس کے کہ بیناہ ہم نے واضح کر دیا ان کو، للناس لوگوں کے لیے، فی الکتابی کتاب میں، اولئک یہی لوگ ہیں، یلعنہم اللہ لعنت کرتا ہے ان پر اللہ، ویلعنہم اللاعنون اور لعنت کرتے ہیں ان پر لعنت کرنے والے، الا مگر الذین جنہوں نے تابوا توبہ کی، واصلحوا اور اصلاح کی، وبینوا اور بیان کر دیا، فاولئک پس یہی لوگ ہیں، اتوبو میں معاف کرتا ہوں، علیہم ان کو، وانا اور میں التواب الرحیم بڑا معاف کرنے والا نہایت رحم کرنے والا ہوں۔ ان الذین بے شک جو لوگ کفروا کافر ہوئے، وماتوا اور وہ مر گئے، وہم اس حال میں کہ وہ کفار کافر تھے، اولئک یہی لوگ ہیں کہ علیہم ان پر لعنت اللہ لعنت ہے اللہ کی، والملائکۃ اور فرشتوں کی، والناس اور لوگوں کی، اجمعین سب کی، خالدین ہمیشہ رہیں گے، فیہا اسی میں، لا یخفف نہ ہلکا ہوگا، عنہم العذاب ان پر سے عذاب، ولا اور نہ ہم وہ، ینظرون مہلت دیے جائیں گے۔ تفسیر آیت نمبر 153۔ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔
کس سے خطاب کر رہے ہیں؟ اللہ رب العزت ایمان والوں سے خطاب کر رہے ہیں۔ اسپیشلی ایمان والوں کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کس پر؟ اپنے رب پر۔ اگر اللہ کے ماننے والے ہو، ایمان والے ہو، تو کیا کرو؟ صبر اور نماز کے ساتھ اپنے رب سے مدد طلب کرو۔ اور اس ایمان کی حفاظت بھی کیسے ممکن ہے؟ صبر سے اور نماز کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایمان والو، کوئی بھی مشکل آئے تم پر، کوئی بھی پریشانی آئے، کیا کرو؟ صبر کرو اور نماز سے اپنے رب سے مدد طلب کرو۔ نماز سے مدد طلب کرو، صبر کرو، اور جو مدد طلب کی اس کے انتظار کے لیے بھی کس سے کام لو؟ صبر سے کام لو۔ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اگر تم صبر کرنے والے ہو تو تمہیں اس بات پر یقین ہو کہ تم اکیلے نہیں ہو، تم تنہا نہیں ہو، تم نے صبر کی رسی کو تھاما ہے اپنے رب کی خاطر، تو اب وہ تمہیں تنہا نہیں چھوڑے گا۔ اب تم اپنے آپ کو تنہا نہ سمجھنا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اب تم تنہا نہیں ہو، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اب تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے۔ اگر تم نے صبر کا راستہ اپنایا ہے، نماز کے ذریعے مدد طلب کر رہے ہو اپنے رب سے، تو تم تنہا نہیں ہو، تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے۔ پھر اسی طرح سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتے ہیں وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز اور صبر کے ساتھ مدد مانگو۔ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ، اور بلا شبہ وہ یقیناً بہت بڑی ہے، بہت بھاری ہے۔ کیا؟ نماز پڑھنا، اللہ کی طرف رجوع کرنا، کوئی مشکل آئے اللہ کی طرف دوڑنا، صبر کرنا، یہ بہت مشکل ہے، مگر عاجزی کرنے والوں پر، کرنے والوں کے لیے یہ کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ ان کے لیے یہ سب سے آسان کام ہے، اپنے رب کو پکارنا، اپنے رب سے مدد طلب کرنا، کسی بھی مشکل میں، کسی بھی پریشانی میں اپنے رب کے آگے جھکنا، اس سے مانگنا۔ صبر کی دو قسمیں ہیں، ایک محرمات اور معاصی کے ترک اور اس سے بچنے پر، اور لذتوں کے قربان اور عارضی فائدوں کے نقصان پر کیا کرنا؟ صبر کرنا۔ اور دوسرا احکام الہی کو بجا لانے میں جو مشقتیں اور تکلیفیں آئیں اس راستے میں، پھر انہیں صبر و ضبط سے برداشت کرنا۔ گناہ سے بچنا اللہ کی خاطر تو اس میں بھی صبر چاہیے، نیکی کرنی ہے تو اس میں بھی اگر آپ کے اندر صبر ہوگا تو آپ کوئی نیکی کر سکتے ہیں، کیونکہ کوئی بھی نیکی کرنے کے لیے آپ کو اپنی خواہشات قربان کرنی پڑتی ہیں۔ بہت سی بعض اوقات لذتوں کو قربان کرنا پڑتا ہے، بعض اوقات عارضی فائدوں کو قربان کرنا پڑتا ہے، بعض اوقات مشقتیں اٹھانی پڑتی ہیں، تو جس کے اندر صبر ہوگا تو وہی یہ سب کر سکتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ گویا میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انبیاء علیہم السلام میں سے کسی نبی کا واقعہ بیان کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ یعنی جب وہ یہ بتا رہے تھے تو کہہ رہے تھے کہ گویا میں دیکھ رہا ہوں جس کو اس کی قوم نے مار مار کر لہو لہان کر دیا، اور وہ چہرے سے خون پونچھتا ہوا کہہ رہا ہے یا اللہ میری قوم کو معاف فرما، اس لیے کہ وہ بے علم ہیں۔ سبحان اللہ، اتنا صبر کہ جس قوم نے مار مار کر لہو لہان کر دیا انہی کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دینا، ان کو علم نہیں ہے، یہ لا علم لوگ ہیں، یہ جانتے نہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا وہ مومن بندہ جس کی محبوب ترین چیز میں واپس لے لوں اور وہ اس پر ثواب کی نیت سے صبر و رضا کا مظاہرہ کرے، تو اس کے لیے میرے پاس جنت کے سوا کوئی بدلہ نہیں ہے۔ یعنی اللہ رب العزت اپنے بندے کی کوئی محبوب چیز چھین لیں اس سے، لے لیں اس سے، اور وہ اس پر صبر کرتا ہے اپنے رب کی رضا کی خاطر، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے پاس اس کے لیے جنت کے سوا کوئی بدلہ ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو، جو شخص سوال سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے سوال کرنے سے بچا لیتا ہے۔ یعنی جو بچنا چاہتا ہے سوال کرنے سے، مانگنے سے، اللہ تعالیٰ اسے مانگنے سے بچا لیتا ہے۔ اور جو شخص بے نیازی برتتا ہے اللہ تعالیٰ اسے لوگوں سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ اور جو صبر کا دامن پکڑتا ہے اللہ سے صبر کی توفیق دے دیتا ہے۔ سبحان اللہ، جو صبر کا دامن پکڑتا ہے توفیق بھی اس کو ملتی ہے۔ جو صبر کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے کوشش کرتا ہے، اللہ اس کو پھر صبر کی توفیق دے دیتا ہے۔ اور جو جزا فضا کرتا ہے اور صبر کرنا ہی نہیں چاہتا اور جزا فضا ہی کرتا رہتا ہے، پھر اس کے لیے وہی ہے، پھر اس کو صبر آتا بھی نہیں ہے۔ پھر آگے فرمایا، اور کوئی شخص ایسا عطیہ نہیں دیا گیا جو صبر سے زیادہ بہتر اور وسیع تر ہو۔ یعنی کوئی شخص ایسا عطیہ دیا ہی نہیں گیا، یعنی صبر سے بڑا کوئی عطیہ ہی نہیں۔ اگر اللہ رب العزت کسی کو صبر کرنے کی توفیق عطا فرما دیں تو یہ سب سے بڑا تحفہ ہے، سب سے بڑا عطیہ ہے۔ اس سے بڑا عطیہ ہی کوئی نہیں ہے کہ اگر صبر کی توفیق مل جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صبر کرنے والا بنا دے، کیونکہ صبر کرنے والوں کے لیے سب سے بڑا بینیفٹ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ اس سے بڑا تحفہ اور کیا ہوگا؟ اس سے بڑی مدد اور کون سی ہو سکتی ہے کہ اگر اللہ رب العزت اعلان کر دیں کہ بھئی میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہاری مدد کروں گا، تو یہ کب ہوگا؟ جب ہم صبر کا دامن اپنائیں گے، صبر کا دامن پکڑیں گے۔ اور پھر کیا؟ صبر کرو اور نماز کے ذریعے سے مدد مانگو۔ کوئی بھی دکھ ہے، کوئی بھی تکلیف پہنچی، کسی نے کچھ کہہ دیا، کسی نے ہرٹ کر دیا، جانماز بچھائیں، 2 نفل پڑھیں، اللہ کے آگے جھک جائیں اور رو رو کر اپنے رب سے مانگیں، اپنے رب کو بتائیں، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام اور سارہ علیہ السلام سفر میں تھے کہ ایک ظالم بادشاہ کے شہر مصر سے گزر ہوا۔ اسے بتایا گیا کہ یہاں ایک مرد آیا ہے جس کے ساتھ ایک حسین ترین خاتون ہے۔ اب یہ ظالم بادشاہ کیا کرتا تھا؟ ہر خوبصورت عورت کو اپنے قبضے میں کر لیتا تھا۔ اب اس نے حضرت سارہ علیہ السلام کو بھی اپنے قبضے میں کر لیا۔ بادشاہ نے سارہ علیہ السلام کو طلب کر لیا۔ جب حضرت سارہ کو اس کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے ہاتھ بڑھا کر آپ کو چھونا چاہا تو اسے پکڑ لیا گیا، یعنی وہ حرکت نہ کر سکا۔ اس نے کہا میرے لیے اللہ سے دعا کر، میں تجھے تکلیف نہیں پہنچاؤں گا۔ انہوں نے دعا کی تو وہ ٹھیک ہو گیا۔ اس نے پھر چھونا چاہا تو پہلے سے بھی زیادہ سخت گرفت میں آ گیا۔ اس نے پھر کہا کہ میرے لیے اللہ سے دعا کر، میں تجھے تنگ نہیں کروں گا۔ حضرت سارہ نے پھر دعا کی تو وہ ٹھیک ہو گیا۔ تب اس نے اپنے ایک دربان کو بلا کر کہا تم میرے پاس کوئی انسان نہیں لائے، تم تو کوئی جن پکڑ لائے ہو۔ اس نے ان کی خدمت کے لیے سیدہ ہاجرہ کو پیش کر دیا، یعنی کوئی تکلیف بھی نہیں پہنچائی، عزت بھی محفوظ رہی، اور بلکہ ساتھ میں سیدہ ہاجرہ کو بھی بطور تحفہ ان کو دیا۔ کس کو؟ حضرت سارہ کو۔ جب سیدہ سارہ واپس آئیں تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے اشارے سے پوچھا کیا ہوا؟ سیدہ سارہ نے فرمایا اللہ نے کافر کی سازش کو ناکام کر دیا اور خدمت کے لیے تحفے میں ہاجرہ بھی دے دی۔ اب کیا پتہ چلتا ہے کہ پیچھے جب وہ حضرت سارہ کو لے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہاں کھڑے تھے؟ جانماز پر کھڑے تھے اور حضرت سارہ کے لیے دعا کر رہے تھے۔ اب وہ ادھر دعا کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے وہاں اپنی مدد بھیج دی کہ وہ بادشاہ، وہ ظالم بادشاہ حضرت سارہ کو ہاتھ نہ لگا پایا، بلکہ جب ہاتھ لگانے کا ارادہ کرتا تو وہ اس کو سکتا ہو جاتا، اس کا جسم سخت ہو جاتا، وہ حرکت نہ کر پاتا۔ تو
آج بھی جو اپنے رب کو پکارتا ہے، اپنے رب سے مدد مانگتا ہے، اپنے رب پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بھی بالکل ایسے ہی مدد فرماتے ہیں۔ پھر آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، اور ان کو جو اللہ کے راستے میں قتل کیے جائیں، اللہ کے راستے میں مارے جائیں، انہیں مردہ مت کہو۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کو مردہ مت کہو، بلکہ وہ تو زندہ ہیں، اور لیکن تم نہیں سمجھتے۔ شہداء کو مردہ نہ کہنا ان کے اعزاز و تکریم کے لیے کہا گیا۔ یہ زندگی برزخ کی زندگی ہے جسے ہم سمجھنے سے قاصر ہیں۔ شہید کی روح کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک پرندے کے جوف یا سینے میں جنت میں جہاں چاہتی ہے پھرتی رہتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے شہداء کے بارے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں پہنچ جانے والا کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں ہوگا جو دنیا میں واپس آنا چاہے گا، دنیا میں واپس آنا پسند کرے گا، خواہ اسے ساری دنیا ہی دے دی جائے تب بھی وہ دنیا میں واپس آنا پسند نہیں کرے گا، کیونکہ جنت ہے ہی اتنی خوبصورت چیز۔ سوائے شہید کے وہ تمنا کرے گا کہ دنیا میں لوٹ جائے اور 10 بار یعنی 10 بار لوٹے اور 10 بار اللہ کی راہ میں قتل کیا جائے، شہید کیا جائے، کیونکہ وہ شہادت کی قدر و قیمت اور اس کی خوبیاں دیکھ چکا ہوگا۔ پھر آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور ہم تمہیں خوف، بھوک اور مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی میں سے کسی نہ کسی چیز کے ساتھ ضرور آزمائیں گے، اور صبر کرنے والوں کے لیے کیا ہے؟ خوشخبری ہے۔ صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہم ضرور ضرور آزمائیں گے اپنے بندوں کو، کبھی کسی کو بھوک کے ذریعے، کسی کو خوف کے ذریعے، کسی کو مالوں کی کمی سے، کسی کو جانوں کی کمی سے۔ آزمائیں گے کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العزت کو اپنے کام کے لیے کچی مٹی کے لوگ نہیں چاہیے، بلکہ مضبوط لوگ چاہیے۔ تو اللہ رب العزت آزمائش کر کے، امتحان کر کے دیکھیں گے کہ کون خالص مٹی کا ہے، کون اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو واقعی اس میں سچا ہے، اور جو آزمائشوں میں پاس ہوگے، جنہوں نے ان امتحانات پر صبر کیا، تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں اصل خوشخبری تو پھر انہی کے لیے ہے۔ صبر کیا ہے اصل میں؟ صبر یہ ہے کہ تکلیف میں، سخت ترین آزمائش میں بھی اندر ٹھنڈک اور سکون ہو، آپ کا دل مطمئن ہو، آپ کے اندر سکون ہو۔ وہ کب آ سکتا ہے؟ جب آپ کو یہ یقین ہو کہ یہ تکلیف اور یہ آزمائش، یہ دکھ کس کی طرف سے آیا ہے؟ میرے رب کی طرف سے آیا ہے، اور دور کرنے والی بھی وہی ذات ہے، جس نے بھیجا ہے اسی نے، جس نے مجھے اس تکلیف میں ڈالا ہے وہی مجھے اس سے نکالنے پر بھی قادر ہے۔ تو جس کے اندر ایسا یقین ہوگا اسی کو تکلیف میں بھی ٹھنڈک مل سکتی ہے، اسی کے اندر اطمینان ہو سکتا ہے آزمائش میں بھی۔ تو صبر کیا ہے کہ حالات جیسے بھی ہوں انسان کے اندر اطمینان ہو، سکون ہو، اپنے رب پر مکمل بھروسہ ہو، کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ انسان ایمان کا دعویٰ کرے، اللہ کے راستے کی طرف آئے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو آزمائشوں میں ڈال کر چیک نہ کرے۔ تو پتہ کیا چلا کہ آزمائشیں تو آئیں گی، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں ضرور آزماؤں گا تمہیں، کسی بھی چیز سے آزما سکتا ہوں، کبھی بھی آزما سکتا ہوں۔ تو کرنا کیا ہے؟ گھبرانا نہیں، اپنے رب پر یقین، بھروسہ، اور اپنے رب سے ہی مدد مانگنی ہے، اور صبر کا دامن نہیں چھوڑنا، کیونکہ ہمارے پہلوں پر بھی بہت آزمائشیں گزر چکی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں
کہ میں نے صفہ والوں میں 70 آدمی ایسے دیکھے جن کے پاس چادر تک نہ تھی، یا تو فقط تہبند تھا یا فقط کمبل جسے انہوں نے گردن سے باندھ رکھا تھا، جو کسی کی آدھی پنڈلیوں تک پہنچتا تھا اور کسی کے ٹخنوں تک، جسے وہ اپنے ہاتھ سے سمیٹتے رہتے اس ڈر سے کہ کہیں ان کا سطر نہ کھل جائے۔ اسی طرح سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنے بھانجے عروہ بن زبیر سے کہا، اے بھانجے، ہم پر ایسا وقت گزر چکا ہے کہ ہم ایک چاند دیکھتے، پھر دوسرا چاند دیکھتے، پھر تیسرا چاند دیکھتے، یعنی 2 مہینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آگ نہیں جلتی تھی۔ اور دیکھیں ہمارے ہاں آگ بند ہی نہیں ہوتی، سارا سارا دن ہمارے چولہے جلتے رہتے ہیں، اور پھر بھی ہم اپنی ناشکری کا عالم چیک کریں۔ عروہ نے کہا، خالہ پھر گزر کے کس چیز پر ہوتا تھا؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، انہی 2 کالی چیزوں یعنی کھجور اور پانی پر۔ اتنا ضرور تھا کہ چند انصاری لوگ آپ کے ہمسائے تھے جن کے پاس بکریاں تھیں، وہ آپ کے لیے بکریوں کا دودھ تحفے کے ذریعے طور پر بھیجا کرتے تھے، جس سے آپ ہم کو بھی پلاتے تھے۔ اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر آپ کی وفات تک ایسا زمانہ نہیں گزرا کہ انہوں نے مسلسل 3 دن پیٹ بھر کر کھایا ہو۔ پھر آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں، الذین اذا اصابتہم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک ہم المہتدون۔ وہ لوگ کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے کئی مہربانیاں ہیں اور بڑی رحمت ہے، اور یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں۔ آخرت کی یاد صبر کرنا آسان کر دیتے ہیں نا۔ دیکھیں کچھ چلا بھی گیا ہم سے اللہ کے پاس تو کیا ہو گیا، ہمیں بھی لوٹ کر کہاں جانا ہے؟ اسی کے پاس تو جانا ہے۔ تو یہ آخرت کی یاد جو ہے وہ انسان کا صبر آسان کر دیتی ہے۔ یہاں پر ایسے لوگوں کی تعریف کی جا رہی ہے کہ جن لوگوں کو کوئی بھی مصیبت پہنچتی ہے، کوئی بھی تکلیف پہنچتی ہے، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کچھ نہیں ہوا، کوئی بات نہیں، اگر یہ چیز چھن گئی کوئی بات نہیں، یہ چیز چلے گی، ہمیں بھی تو لوٹ کر اسی کی طرف جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کی تعریف کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے کئی مہربانیاں ہیں اور بڑی رحمت ہے، اور یہی لوگ پھر ہدایت پانے والے ہیں۔ اصل میں ہدایت یافتہ یہی لوگ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بھی کسی مسلمان کو کوئی مصیبت پہنچے اور وہ اس مصیبت کے وقت کہے انا للہ و انا الیہ راجعون، پڑھ لے اور یہ دعا کرے، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اے اللہ میری اس مصیبت میں مجھے اجر دے اور مجھے اس کا بہتر بدل عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اسی طرح کا معاملہ کرتا ہے جیسے اس نے دعا کی، اور اجر بھی دیتا ہے۔ ایک یہ کہ جب مصیبت آئے تو انسان دل سے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، تو اس کو اجر ملتا ہے، اور اسی طرح جب گزری ہوئی مصیبت جو پہلے گزر چکی ہے، ایسا ہوتا ہے نا کچھ تکلیفیں کچھ غم انسان کے پر ایسے گزرتے ہیں کہ وہ اس کو زندگی بھر یاد آتے رہتے ہیں، وہ تکلیف یاد آتی رہتی ہے۔ تو جب کبھی بھی اس کو وہ اپنا گزرا ہوا کوئی غم، کوئی تکلیف، کوئی دکھ یاد آئے، وہ پھر سے پڑھے انا للہ و انا الیہ راجعون، تو اس کو اتنا ہی اجر ملتا ہے جتنا کہ پہلی چوٹ پر اس نے صبر کیا اور یہ جملہ پڑھا تھا۔ اس لیے جب بھی کوئی تکلیف پہنچے تو انا للہ و انا الیہ راجعون، اور اپنے آپ کو چیک کرنا ہے کہ کسی بھی تکلیف میں میرے اندر اطمینان ہوتا ہے، ٹھنڈک محسوس کرتی ہوں، میں سکون محسوس کرتی ہوں۔
تکلیف میں بھی سکون، اطمینان، اندر ٹھنڈک، اندر پرسکون انسان تبھی ہو سکتا ہے جب اس کا کنیکشن کس کے ساتھ ہو؟ اپنے رب کے ساتھ ہو۔ پھر تکلیف میں بھی انسان کیسے ہوتا ہے؟ سکون میں ہوتا ہے۔ بظاہر لوگوں کو نظر آ رہا ہوتا ہے یہ بہت تکلیف میں ہے بیچارہ، کتنی بڑی مصیبت آ پڑی اس پر، لیکن جس پر گزر رہی ہوتی ہے اگر اس کا کنیکشن اپنے رب کے ساتھ اسٹرانگ ہے تو اس کے اندر ایک الگ طرح کا اطمینان ہوتا ہے، ٹھنڈک ہوتی ہے، اس کے دل میں سکون ہوتا ہے جس کو صرف وہی محسوس کر سکتا ہے، جس کا اپنے رب سے کنیکشن اسٹرانگ ہوتا ہے اس تکلیف میں۔ جتنا جتنا کسی بھی غم میں، کسی بھی تکلیف میں، کسی بھی دکھ میں آپ کے رب کے ساتھ کنیکشن اسٹرانگ ہوگا، اتنا اتنا آپ کو سکون میسر ہوگا، تکلیف کم لگے گی، آپ کے اندر اتنی ٹھنڈک آئے گی، اتنا ہی اطمینان ہوگا، اتنا ہی آپ مطمئن ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی مسلمان کو کوئی مصیبت پہنچے اور اس طرح کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر چیز اسے عطا فرماتا ہے اور اس کی مصیبت میں اسے اجر بھی دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فان اللہ شاکر علیم۔ بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، صفا اور مروہ اللہ کی بہت بڑی نشانیوں میں سے۔ اب دیکھیں پیچھے صبر کی بات آ رہی اور آگے اللہ رب العزت نے صبر کی ایک بہترین مثال کا ذکر کر دیا۔ کون سی صفا اور مروہ؟ جس پر کون دوڑی تھی؟ حضرت ہاجرہ دوڑی تھی، بے تابی میں، بے چینی میں، ادھر بچہ بلک رہا ہے پیاس سے اور وہ صفا اور مروہ کے چکر کاٹ رہی ہیں۔ اب کسی کا حج و عمرہ ہی مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ وہ اسی طرح سے ان پہاڑیوں پر چکر نہ کاٹ لے جیسا کہ حضرت ہاجرہ دوڑ رہی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کے بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ واقعی صفا اور مروہ بہت بڑی نشانی ہے صبر کرنے والوں کے لیے، کہ دیکھو اللہ صبر کرنے والوں کا صبر ضائع نہیں جانے دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمانے ہیں بے شک صفا اور مروہ یقیناً اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، تو جو کوئی اس گھر کا حج کرے یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں کہ دونوں کا خوب طواف کرے، اور جو کوئی خوشی سے کوئی نیکی کرے تو بے شک اللہ قدردان ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اب کیا تھا کہ دور جاہلیت میں مشرکوں نے صفا پہاڑی پر ایک بت رکھا تھا اور مروہ پہاڑی پر ایک بت جس کا نام کیا تھا؟ نائلہ تھا، جنہیں وہ سعی کے دوران بوسہ دیتے یا چھوتے تھے۔ جب لوگ مسلمان ہوئے تو ان کے ذہن میں آیا کہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی تو شاید گناہ ہو، کیونکہ اسلام سے قبل دو بتوں کی وجہ سے سعی کرتے رہے تھے لوگ۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ان کے اس وہم اور خلش کو دور فرما دیا کہ کوئی گناہ نہیں ان کی صحیح کرنے میں، بلکہ کیا ہے، یہ اس کا حصہ ہے، حج کا ایک رکن ہے جسے ادا کرنا ضروری ہے۔ اب دیکھیں صفا اور مروہ کا ذکر کرنا سے حضرت ہاجرہ کی یاد، اور یہ ہمیں سب چیزیں کیا بتاتی ہیں کہ اگر ہم میں سے کسی پر کوئی تکلیف آ جائے تو کس کی تکلیف کو یاد کر لیا جائے؟ حضرت ہاجرہ کی تکلیف کو یاد کر لیا جائے، اور پھر ان کے صبر کو یاد کر لیا جائے، اور پھر صبر کے بعد ان کے صلے کو بھی یاد کر لیا جائے کہ جب اگر اللہ اپنے کسی پیارے کو کسی تکلیف میں ڈالتا ہے، کسی آزمائش میں ڈالتا ہے، اور وہ ویسے ہی حضرت ہاجرہ کی طرح اتنا بڑا صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے پھر انعام بھی اتنا ہی بڑا پاتا ہے جیسے حضرت ہاجرہ نے پایا۔ کہ دیکھیں وہ زمزم کا کنواں جس سے آج تک لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، جس کے پانی میں شفا رکھ دی گئی، اور جس کے لیے کہا گیا کہ جو جس مقصد سے پیے گا اس کو وہی چیز حاصل ہوگی۔ تو جتنی بڑی آزمائش اور اس پر جتنا بڑا صبر، پھر اللہ کی طرف سے اس پر انعام بھی اتنا بڑا ملتا ہے۔
آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم۔ بے شک جو لوگ اس کو چھپاتے ہیں جو ہم نے واضح دلیلوں اور ہدایت میں سے اتارا ہے، اس کے بعد کہ ہم نے اسے لوگوں کے لیے کتاب میں کھول کر بیان کر دیا، ایسے لوگ ہیں کہ ان پر اللہ لعنت کرتا ہے اور سب لعنت کرنے والے ان پر لعنت کرتے ہیں، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اور اصلاح کر لی اور کھول کر بیان کر دیا تو یہ لوگ ہیں جن کی میں توبہ قبول کرتا ہوں، اور میں ہی بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے جو باتیں اپنی کتاب میں نازل فرمائی ہیں انہیں چھپانا اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ کے علاوہ دیگر لعنت کرنے والے بھی لعنت کرتے ہیں، اور لعنت کیا ہے؟ اللہ کی رحمت سے دوری۔ تو صرف اللہ کی طرف سے لعنت نہیں ایسے لوگوں پر، بلکہ ہر کوئی ان لوگوں پر لعنت کرتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مگر جن لوگوں نے توبہ کر لی، یعنی کسی سے ایسا کام سرزد ہو گیا، کسی نے اللہ کی تعلیمات کو چھپایا، اللہ کے احکامات کو چھپایا، اللہ کی باتوں کو چھپایا، اور بعد میں اسے احساس ہوا، اس نے توبہ کر لی اور اصلاح کر لی، اس کام کو چھوڑ دیا اور پھر بیان کیا، بتایا لوگوں کو، تو میں ان کی توبہ قبول کر لوں گا۔ توبہ کیسی کی؟ توبہ کی اور پھر اپنا رویہ بدل لیا، یعنی پھر چھپانا چھوڑ دیا اور بلکہ بیان کیا، تو میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایسے لوگوں کی توبہ قبول کر لیتا ہوں، اور میں توبہ قبول کرنے والا، رحم و کرم کرنے والا ہوں۔ اسی طرح حدیث میں بھی آتا ہے جس سے کوئی ایسی بات پوچھی گئی جس کا اس کو علم تھا اور اس نے اسے چھپایا، تو قیامت والے دن آگ کی لگام اس کے منہ میں دی جائے گی۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ پھر آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان الذین کفروا وماتوا وہم کفار اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ یقیناً جو کفار اپنے کفر میں ہی مر جائیں ان پر اللہ تعالیٰ کی، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا ہم ینظرون۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں جس میں یہ ہمیشہ رہیں گے، نہ ان سے وہ عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ انہیں ڈھیل دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو بغیر توبہ کیے کفر کی حالت میں اس دنیا سے چلے گئے تو ان پر پھر تمام لوگوں اور فرشتوں کی کیا ہے؟ لعنت ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جن کی بابت یقینی علم ہے کہ ان کا خاتمہ کفر پر ہوا ہے ان پر لعنت جائز ہے، لیکن ان کے علاوہ کسی بھی بڑے سے بڑے گناہگار مسلمان پر لعنت کرنا جائز نہیں۔ ہم کسی پر اتنے آرام سے لعنت نہیں بھیج سکتے کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ اس نے مرنے سے پہلے اپنے رب سے کتنی سچی توبہ کر لی ہو، یا یہ کہ اس کا بڑا سے بڑا جرم تو ہمارے سامنے ہو لیکن اس کی توبہ جو اس نے اپنے رب سے اکیلے میں کی اس سے تو ہم واقف نہیں نا، تو کیا پتہ اس نے اپنے رب سے کتنی اچھی توبہ کر لی اور ہم اس پر لعنت بھیج کے گناہگار ہو رہے ہوں۔ تو ہمیں اپنی زبانوں کی بھی حفاظت کرنی ہے۔ اللہ ہمیں اپنی زبانوں کی حفاظت کرنے والا بنائے، صبر کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔
بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم.